السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر کی عورتیں رات میں برتنوں کو جھوٹا چھوڑ دیتی ہے اور ان برتنوں کو صاف نہیں کرتی تو پھر اس گھر میں 5 طرح کی بڑی مصیبتیں اور بڑی پریشانیاں اترتی ہے۔ کیا ہے 5 بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے اس گھر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز اور دوسری مصیبت کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے، وہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز کہ اس گھر میں اللہ کا رزق نہیں اترتا ہے، اللہ کا رزق فرشتے لے کر کے نہیں آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز کہ وہ برتن رات بھر بددعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 5ویں چیز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی۔ یہ قصہ بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنی غربت کا شکوہ شکایت کی اور اپنے غربت کی شکایت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ رات میں اپنے گھر کے برتنوں کی صفائی کرتی ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ نہیں کرتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے آپ کے گھر میں جھوٹے برتن پڑے رہنے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے۔ دیکھیے یہ 5 چیزیں آپ نے سنی ہوگی اور یوٹیوب پر آپ کو کئی لوگوں نے یہ باتیں بتلائی ہوگی کہ رات میں جھوٹے برتن چھوڑنے کی وجہ سے یہ 4-5 بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو بھی ذکر کیا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ گھر میں جھوٹے برتنوں کو چھوڑ دینا اور ان کی صفائی نہ کرنا، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ رات کے وقت میں اپنے برتنوں کو جھوٹا چھوڑ دیتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی برکت ختم نہیں ہوگی، کوئی اللہ کا رزق بند نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل ایک کلپ سن رہا تھا، اس کے اندر کئی ساری باتیں بتلائی گئی کہ ایک فرشتہ رات میں آتا ہے اور پھر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، اور جس گھر میں برتن پڑے ہوتے جھوٹے تو پھر اس گھر میں وہ فرشتہ اللہ کا جو رزق لے کر کے آتا ہے وہ رزق اس گھر میں تقسیم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ فرشتہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ یہ حدیثیں کہاں سے لے کر کے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو پتہ نہیں کہاں سے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ جس گھر کی عورتیں اگر رات میں اپنے برتنوں کی صفائی نہیں کر پاتی تو شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ انتظامی امور سے ہے، اسی طریقے سے امور خانہ داری سے ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ انسان اور عورتوں کے مزاج سے ہے۔ اس کو سمجھیے اچھے سے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یا آپ رات میں تھک گئی یا آپ کے جو کچن میں برتن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ دھو نہیں سکتی ہے، یا پھر آپ بیمار ہو رہی ہیں، یا پھر رات میں کسی نے لیٹ کھانا کھایا، کوئی کسی بھی وجہ سے رات میں لیٹ کھانا کھایا اور نہ دھو پائی، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے آپ کے گھر کی کوئی برکت ختم نہیں ہوگی، کوئی رزق بند نہیں ہوگا، یہ برتن آپ کو کوئی بھی بد دعا نہیں دیں گے۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ غلط باتیں بتلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے غلط حدیثیں اور اسی طریقے سے من گھڑت حدیثیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ باتیں سمجھ لینا ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت بیمار ہے یا وہ نہیں دھو سکتی ہے، اس کو کوئی عذر ہے، کوئی بات نہیں، صبح میں اٹھ کر کے آرام سے اچھے سے دھو لیجئے۔ ہاں، یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ رات کے وقت میں اگر کسی برتن میں کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہو تو پھر اس برتن کو ڈھانک دیا جائے۔ یہ ہمیں حدیث میں ضرور ملتا ہے۔ تو برتنوں کو کھلا رکھنا اور اسی طریقے سے ان کو نہ ڈھکنا، اس کی ممانعت ضرور آئی ہے، لیکن اس کی ممانعت یعنی اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں اور اسی طریقے سے بزرگوں سے کہیں نہیں ملتا ہے کہ رات میں برتنوں کو جھوٹا چھوڑنے سے برکتیں ختم ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ اپنا روزانہ کا یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ
रात में रोज़ाना बर्तन झूठे छोड़ रहे और पूरे किचन के अंदर गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, तो फिर किचन में क्या होगी, बदबू पैदा होगी, और इसी तरीके से कई सारे बैक्टीरियाज पैदा होंगे, और इसी तरीके से कई सारी मक्खियाँ और मच्छर जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ है, जो आपको नुकसान दे सकती है, जो है बिल्कुल हमारे घर के जो है साफ़ सफाई के ख़िलाफ़ है। तो किचन की सफाई रखना, बर्तनों की सफाई रखना, ये हमारी तबीयत को अच्छा लगना चाहिए, ये हमारी तबीयत के ऊपर है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि भाई अगर आपकी तबीयत नहीं कर रही है रात में बर्तन धोने की, सुबह धो लीजिए। लेकिन आप इस डर से, या बहुत सी औरतें ऐसी होती है जो बातें बनाती है कि रात में बर्तन धोना ज़रूरी है, वरना ये सारी रात पड़े पड़े बर्तन जो है बद्दुआएं देते रहेंगे, घर में फरिश्ते नहीं आएंगे, घर में बरकतें नहीं आएगी, मुसीबतें आएगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, जो कुछ आता है वो अल्लाह करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और जो लोग आपको गलत बातें, गलत हदीसें और गलत चीज़ें बतलाते हैं और आपको डराते हैं कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो पहले आप अपने करीबी उलमा से सही तहक़ीक़ कीजिए। आप अपने उलमा से पूछिए क्या रात में झूठे बर्तनों को छोड़ने से घर में इस तरह की जो है परेशानियां, मुसीबतें, हालात आते हैं। तो आपके करीबी उलमा साफ साफ आपको कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों का नुकसान से और इसी तरीके से बरकत के ख़त्म होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आपको साफ साफ और सीधी बात बतलाएंगे कि सुबह भी धो सकते हैं, सुबह भी सफाई कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए, और सही इल्म हमें सीखना है। कुरान और हदीस का सही इल्म हमें सीखने की कोशिश करना है। गलत बातें हमें नहीं समझना है, गलत चीज़ें हमें नहीं सीखना है। झूठी हदीसों पर हमें यकीन और एतमाद नहीं करना है। इसी तरीके से बनी बनाई बातों पर भी हमें एतमाद नहीं करना है। तो आज आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवाल का तहक़ीक़ी जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।